بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس محبت اور عشق کا اظہار فرمایا، اسے بہت ہی مادری زبان کے اندر علامہ اقبال نے پیش کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس شعر کو قلم بند کیا گیا کہ اگر تم نے محمد رسول اللہ سے وفا کی تو یہ جہان ہی نہیں بلکہ لوح و قلم جو ہیں وہ آپ کو دے دیے جائیں گے۔ دنیا بھر میں اور آج کل ہمارے ملک میں بھی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان اقدس میں کچھ لوگ گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ایسا کرنے سے شاید مسلمانوں کے اندر کمزوری یا بددلی پیدا ہو جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں، چاہے وہ ہمارا ملک ہو، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ جرمن ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کے بے شمار مذاہب کے درمیان جو فرقہ پرست عناصر ہیں وہ صرف اور صرف نعوذ باللہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہی کیوں بے ادبی کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب سامنے آنا چاہیے کہ نظام تو اور بھی بہت سارے ہیں، مذاہب تو اور بھی بہت سارے ہیں، پھر بار بار کبھی فرانس والے کارٹون بنانے کی نعوذ باللہ کوشش کریں، کبھی جرمنی میں کوئی اخبار جو ہے وہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نکتہ چینی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ہمارے ملک میں کچھ فرقہ پرست عناصر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر پوری دنیا میں جو فرقہ پرست ہیں ان کو رسول اللہ ہی سے ہی کیوں تکلیف ہے؟ جب تک اس سوال کا جواب سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک بات پلے نہیں پڑے گی۔ یہ سچ ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ محمد رسول اللہ کی محبت ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ فرقہ پرست عناصر کو تکلیف کیا ہے، بھائی 1400 سال پہلے روئے زمین پر آنے والی عظیم الشان ذات جس کی بدولت آج اربوں لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہیں، جس کی بدولت آج ہر رنگ اور نسل کے لوگ آپس میں پیار کرتے ہیں، جس کی بدولت آج غریب کو عزت دی گئی ہے، یہ پھر فرقہ پرست عناصر کو ان سے تکلیف کیا ہے؟ اگر اس تکلیف کا پتہ لگانا ہے، دنیا میں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ایک انکوائری بٹھائی جاتی ہے کہ یہ حادثہ ہوا کیسے، کوئی واردات ہو جاتی ہے، انکوائری بٹھائی جاتی ہے بھی واردات کیوں ہوئی۔ اب یہ جو
فرقہ پرست عناصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نعوذ باللہ انگلی اٹھاتے ہیں، وہ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم ممبر رسول سے ان کا نام لیں، کیونکہ وہ پروٹوکول میں اس مقام تک ہی نہیں کہ کسی مسجد کے ممبر و محراب سے ان کا نام پکارا جائے، کیونکہ ابھی وہ بہت نیچے کے درجے میں ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کو دیکھنے کے لیے 1450 سال پہلے کا اتہاس کھولنا ہوگا، تاریخ کے پنے پلٹنے ہوں گے، پیچھے جانا ہوگا۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کرتے ہیں، ابو جہل کو تکلیف ہوتی ہے سب سے پہلے، کیا بات ہے بھائی، کیوں تکلیف ہے؟ عتبہ کو غصہ آتا ہے، ابو لہب جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے غصے میں، بھئی کیا بات ہو گئی؟ پتہ یہ لگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام کی، جس دین کی بات کرتے ہیں، اگر اس دین پر پابندی ہوتی ہے تو پھر ابو جہل کی، عتبہ اور ولید کی دکانداری بند ہو رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں جو اس دور کے بڑے غنڈے سرمایہ دار ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیا تکلیف ہے؟ پتہ یہ لگا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہاں تک پہنچے گا تو ہم جو غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، ہم جو غریبوں کی بیٹیوں کو اٹھا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں زبردستی، اگر یہ دین آئے گا تو پھر یہ غنڈہ گردی بند ہو جائے گی۔ جن لوگوں کا پانی کے کنووں پر قبضہ ہے، جن یہودیوں کا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تکلیف ہے؟ کیا ان کو نفرت کی وجہ ہے؟ ان کو یہ پتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایک ہی کنویں سے بلال اور ابو بکر پانی پئیں گے۔ اگر رسول اللہ کا دین آتا ہے، اگر رسول اللہ کا نظام آتا ہے، تو کوئی بندہ مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے، اس کے ساتھ دوسرا بندہ اظہار نفرت نہیں کر سکتا۔ دونوں کو ایک ہی کنویں سے پانی پینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ کیسر و کسرا کی سرکار ہے، دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا ہے۔ کیا تکلیف ہے جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ان کو پتہ لگا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہم تک پہنچے گا تو یہ جو جاگیرداروں نے بندوا مزدور بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ جب جس کا دل چاہتا ہے کسی شہزادے کا، تو صرف تڑپتے ہوئے انسانوں کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی گردنیں اتاری جاتی ہیں محلوں کے دروازے پر کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہاں تک پہنچے گا تو یہ غنڈہ گردی نہیں چلے گی۔ ان کو یہ تکلیف ہے۔ بڑے بڑے رجواڑے ہیں افریقہ کے، پوری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، وہ گھبرا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے۔ بھی کیا بات ہو گئی؟ تمہاری جائیداد میں سے حصہ مانگا ہے؟ تمہاری دولت میں سے حصہ مانگا ہے؟ یا تمہارے محل گرانے کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، ان کو یہ تکلیف ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ امیر اور غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ علامہ اقبال نے اس کی عکاسی کرتے ہوئے کہا نا کہ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چارلی ہیبدو نے نعوذ باللہ کارٹون بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فرانس میں، بھی کیا ہو گیا؟ اس کے اخبار میں حصہ داری مانگ لی مسلمانوں نے؟ کیا اس کے کاروبار کو نقصان ہو گیا؟ کیا اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ تیرے جو
खरबों डॉलर है, इसमें से आधा पैसा मुसलमान ले गए। नहीं, उसको ये तकलीफ हुई कि हम जिन औरतों को नंगा करके पेश करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन उसे इज्जत का लिबास पहनाता है। उसे इस बात की तकलीफ हुई कि हम जिनको नौकर समझते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन उनको बराबर उस थाली के अंदर खाना देने की बात करता है। उनको इस बात की तकलीफ है कि जो इबादत गाहें सिर्फ हमने अपने लिए मुस्तखिस की हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन उसके दरवाजे तमाम इंसानों के लिए खोलता है। इस बात की तकलीफ है उनको। कहा है ना, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। फ्रांस में सन 2010 के दिहाई में, आप उठाएं रिपोर्ट पढ़ें, 2010 की दिहाई में उन्होंने कहा पर्दे पर पाबंदी लगानी है, नमाज पर पाबंदी लगानी है। अब फ्रांस में कोई अरब तो जाकर नहीं बस गए, फ्रांस में कोई भारत से मुसलमान जाकर नहीं बस गए। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। कल तक जो फ्रांस पूरी दुनिया के मुसलमानों को धमकियां देता था, आज फ्रांस की आबादी में 22% लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मौजूद हैं। इस्लाम को बुरा कहना आसान है, लेकिन मेरा दावा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ लेगा, फिर वो रसूलुल्लाह का दामन छोड़ के नहीं जा सकता। अदी बिन हातिम को उनकी बहन ने कहा कि रसूलुल्लाह से मिलो जाके। उसने कहा नहीं, वो तो बादशाह है। कहा नहीं, आपको गलत फहमी है, वो बादशाह नहीं है। और जब अदी मिलते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेके जब अपने घर की तरफ चलने लगते हैं, तो दरवाजे पर एक कमली औरत, एक सिदरी औरत, एक पागल औरत गर्मी की शिद्दत की दोपहर में रसूलुल्लाह को आवाज़ देती है, या रसूलुल्लाह आप रुक जाएं। मोहम्मद रसूलुल्लाह उस कमली के लिए रुकते हैं और 1 घंटा उसकी बात सुनते हैं, और जब उसको तसल्ली होती है वो चली जाती है, तो लोग कहते हैं या रसूलुल्लाह ये तो कमली थी। फरमाया मुझे भी पता है ये कमली थी, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं भी नहीं सुनूंगा, तो फिर और कौन सुनेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के मुकाबले में ताकत कोई ला सकता है? दुनिया की हुकूमतें तशद्दुद कर सकती हैं, जोर आजमाई कर सकती हैं, लेकिन जो इंसानियत के लिए पैगाम मोहब्बत है, जो इंसानियत के लिए जिंदगी का पैगाम है, जो इंसानों के लिए फलाह का पैगाम है, और प्रैक्टिकली इस मजहब के अंदर जो इंसानों में बराबरी दी गई, इसको दुनिया की कोई सरकार नहीं कर सकती। फतेह मक्का के मौके पर बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म हुआ बैतुल्लाह की छत पे चढ़ो, आज़ान दो। वो शहजादे खड़े हैं अल्लाह के रसूल के। मौला अली से करीब कौन होगा? फातिमा ज़हरा का हाथ पकड़ाया उनके हाथ में, और शहजादे खड़े हैं सहने बैतुल्लाह के अंदर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक जैसा उलुल आज़म मुसलमान, जिससे बड़ा कोई आज तक मुसलमान रुए ज़मीन पे पैदा नहीं हुआ, वो मौजूद है। उसकी मौजूदगी में कहा कि आज बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के अगर कोई अजान देगा तो मेरा बिलाल देगा। दुनिया की ताकतें सोचती हैं कि नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करेंगे तो मुसलमान घबरा जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुमकिन नहीं है। हम इस देश में पैदा हुए, इस देश की मिट्टी से बने, हमारी रगों में इस मुल्क का खून दौड़ता है। इन तमाम बातों के बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस खून में हमारी जान से ज़्यादा अजीज़ है। दुनिया की कोई ताकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अहले ईमान के दिल में से निकाल नहीं सकती। क्या तकलीफ है दुनिया को? तकलीफ आपके सामने है। दुनिया में सिर्फ वो लोग जो इंसानों के ऊपर अपनी गुंडागर्दी कायम करना चाहते हैं,
جو چاہتے ہیں کہ دوسرا بندہ ہمارے مطابق جیے، جو چاہتے ہیں دوسرا بندہ ہمارے سے 2 قدم پیچھے کھڑا ہو، جو چاہتے ہیں دوسرا بندہ ہماری تھالی کی بجائے دوسری تھالی میں کھائے، جو چاہتے ہیں کہ دوسرا بندہ ہمارے سے قدم نیچا نظر آنا چاہیے، جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے لوگوں میں فرق کرتے ہیں، ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نعوذ باللہ تکلیف ہے، کیونکہ رسول اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو برابری عطا فرما رہے ہیں۔ الزام لگانے کو جو مرضی لگا لے کہ جی نعوذ باللہ فلاں جگہ جنگ ہوئی تھی، مسلمانوں نے جیتا۔ اب کون سی جنگ ہو رہی ہے بھائی؟ ہم چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، کیا ہے کوئی دنیا کی ایسی طاقت جو ہماری چھاتی میں سے اس کلمے کو نکال سکے؟ کوئی نکال سکتا ہے؟ حکومتیں ساری ایک طرف، چاہے وہ مسلمانوں کی ہوں چاہے نہ مسلمانوں کی ہوں، محمد رسول اللہ کی کائنات میں ذات ایک طرف، پوری دنیا کے اربوں مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جیتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی رخصت ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید کہ جی پوری دنیا میں الگ الگ لوگ اٹھتے ہیں، کوئی قرآن شریف جلانا چاہتا ہے، کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے، چاند کی طرف بہت سارے لوگ جھکنے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں کوئی بات ہوتی ہے انہی کی بات ہوتی ہے۔ کبھی سنا کسی مسجد کے ممبر سے کہ نعوذ باللہ کسی دھرم کے خلاف، کسی مذہب کے خلاف کوئی بات ہوئی؟ جو نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے یہ تربیت نہیں دی، اسلام نے لوگوں کو گرانا نہیں سکھایا، گرتوں کو اٹھانا سکھایا ہے۔ اسلام نے فرقہ پرستی کا درس نہیں دیا، اسلام کا جو لوگو لگایا گیا، دنیا کے تمام مذاہب کو دنیا والوں نے ایک ایک لوگو دیا، اور ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ دنیا والوں نے جب اسلام کا نام چڑھایا یونیسکو کی بک کے اندر، تو اسلام کے نیچے بردرہڈ لکھا گیا، بھائی چارہ لکھا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا کا وہ مذہب ہے جو آپسی بھائی چارے کی بات کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے اٹھا کے آپ، کسی مذہب کو امن کا پیغام کہا گیا، کسی کو محبت کا پیغام کہا گیا، اسلام کو جو لقب دیا گیا بردرہڈ کا لقب دیا گیا کہ یہ بھائی چارے کا مذہب ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں بیوقوف، ان کے دماغ میں شاید ایک بات آ جاتی ہے، ہر چھوٹا آدمی سوچتا ہے کہ بڑے کے خلاف بولوں گا تو تھوڑا مشہور ہو جاؤں گا۔ دنیا کے الگ الگ ملکوں میں جو خبتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ کیوں بولتے ہیں؟ ان کو جانتا کوئی نہیں، خود ان میں کوئی کوالٹی ہوتی تو جانتا کوئی ان کو؟ بھائی خود کوئی کوالٹی نہیں ہے، نہ علم ہے، نہ شکل صورت ہے، نہ زبان ہے، نہ لب و لہجہ ہے، نہ محبت ہے، نہ رواداری ہے، نہ اخلاص ہے، بس کچھ نہیں ہے۔ جب کچھ پلے نہیں رہا تو سوچا چلو کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، یا نعوذ باللہ حضرت محمد رسول اللہ کے خلاف بولیں گے، دنیا کے اخبار اٹھائیں گے کہ دیکھو یار یہ بھی ایک بندہ ہے۔ اسلام نے اپنی خوبیوں کی بات کی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے، عتبہ نے، ابو لہب نے، نعوذ باللہ ابو لہب وہ بدترین آدمی ہے، تاریخ اسلام میں بدترین آدمی ہے، جس نے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے زیادہ بے ادبی کی۔ قربان جاؤں کالی کملی والے پھر بھی کچھ نہیں کہا، رب کریم کو جلال آ گیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ رسول اللہ نے پھر بھی کچھ نہ کہا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ابو لہب اتنی بدماشی سے بول رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جواب نہیں دے رہے۔ رب کریم کو جلال آیا، قرآن پاک میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ابو لہب کیوں نہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ارے وہ کالی کملی والے کی شان ایسی ہے کہ ان کے خلاف بولنے والے دنیا میں اتنے نیچے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے۔ ہر دور میں اہل ایمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی سینوں کے اندر پالا ہے، اور اس کی تاریخ اپنے خون کے ساتھ لکھی۔
لوگ سوچتے ہیں کہ شاید، لیکن بات پھر وہیں کی وہیں ہے. جب رسول اللہ کے دیوانوں کو مارا، جن گلی کوچوں میں بلال کو ابو جہل نے مارا، آج ان گلی کوچوں پر بلال کی اذانیں گونجتی ہیں، ابو جہل کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. جن ملکوں میں مسنا بن حارث کے ساتھیوں کا خون بہایا گیا، آج ان ملکوں میں اللہ اکبر کی صدائیں 5 وقت اذان سے گونجتی ہیں. کیسر و کسریٰ کا نام لینے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. محمد رسول اللہ کا دین فطرت کا مذہب ہے. اسلام فطرت کی بات کرتا ہے. اسلام انسانوں کی رواداری کی بات کرتا ہے. جب کہا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، کیوں کہا؟ کیا کہ تم دنیا میں وفاداریاں ڈھونڈتے ہو تو اللہ سے وفاداری کیوں نہیں کرتے؟ تو پہلی بات تو یہ آپ لوگوں کو سمجھانی کہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے دور میں مکہ میں اگر کوئی بندہ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ یہ بات ڈال دیتا تھا کہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ بات ابو جہل نے کی ہے، تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ نالائقوں کی طرح اس کو فارورڈ نہیں کرتے تھے، جہاں دیکھتے تھے وہیں ڈیلیٹ کر دیتے. پلے نہیں پڑی ابھی بھی بات. مثال کے طور پر کسی صحابی رسول کو گلی میں کوئی منکر اسلام ملا، دشمن ملا، اور اس نے کوئی بری بات کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو انہوں نے اس کو وہیں پر گفتگو کو ختم کر دیا. آگے جا کے 20 آدمیوں کو، 20 مسلمانوں کو نہیں کہا، نہیں، خود فرمایا ہم خود ہی دیکھ لیں. یہاں کئی گدھے ایسے ہیں کہ کوئی غیر مسلم ایک بات کرے گا، یہ 200 گروپوں میں خود ڈالیں گے کہ نہیں جو فلاں نے یہ کہی. آپ بذات خود کس طرح توہین رسالت کی باتوں کو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں؟ ذرا بتائیں. کر سکتے ہیں؟ تو اتنی عقل شعور نہیں ہے. جو بھی واٹس ایپ پر، فیس بک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوسٹ آئے، اس کو ڈیلیٹ کرنے سے پہلے اس کی رپورٹ کریں. اسی کے اوپر اس میں آپشن آئی ہوئی ہے. اگر روزانہ 10 لاکھ لوگ، 20 لاکھ لوگ، 40 کروڑ لوگ روزانہ رپورٹ کریں گے تو بے انتہا ایسی ویب سائٹیں بند ہو جائیں گی. تو فارورڈ نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ اس کی رپورٹ کرنی ہے اسی آن لائن سسٹم میں. اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تاکہ آپ اس مشن میں شامل ہو جائیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی حفاظت کی جاتی ہے. کسی بھی غلط بات کو آگے پہنچانا گناہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو، اس کی تو پہلے رپورٹ کرنی اور پھر اس کو ڈیلیٹ کرنا، یہی سب سے بڑا ثواب کا کام ہے. آپ اندازہ لگائیں نا کہ جو لوگ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول رہے ہیں، میں بالکل حیران ہوں ان کے آگے کہ دیکھو ہم تمہارے نزدیک تھوڑے سے لوگ ہیں، اس کے باوجود تمہیں اس درجہ خوف ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کے سیدھا نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی کوشش کر رہے ہو. لیکن ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، جتنی بھی اسلام دشمن طاقتیں ہیں، کہ اگر آپ اس طرح ہم سے اظہار محبت نہ کرتے تو ہم بھی اس طرح اچھے مسلمان نہ بنتے. مجھے ایک یاد ہے، ایک صاحب مجھے ملے آج سے 10-15 سال پہلے، دہلی میں رہتے تھے، خوب دوسروں کے ساتھ شراب پینی، اپنے اپنے معمولات پر رہنا. تو ایک دن پنگا پڑ گیا، خوب پٹائی. تو اس دن پتہ لگا کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے خلاف نعوذ باللہ بولیں گے یا مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کریں گے، وہ اطمینان سے، میں بڑے صبر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنا ہمیں دبانے کی کوشش کریں گے، ہم اتنا زیادہ اپنے دین کے اوپر پکے ہو کر ابھریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نے محمد الرسول اللہ سے وفاداری کر لی، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے. کانا فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے. اور جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. میں کئی بار ہنستا ہوں اکیلے بیٹھ کے کہ بھی کچھ لوگ
ایسے لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں جو روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہو یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری موت ایمان کے اوپر آئے؟ ہے کوئی ایسا؟ ذرا دکھاؤ کہ جو اپنی موت کی تمنا کرتا ہو۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، جن کو اس بات کی تمنا ہے کہ اللہ جب موت آئے، ایک صاحب مجھے ملے تو بہت عام سا مسلمان ہے، سادہ سا، میں دفتر میں بیٹھا ہو تو میرے پاس آئے، سلام دعا ہوئی تو اور لوگ بھی بیٹھے ہوتے، کہنے لگے عثمان بھائی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے روز دعا کرتا ہوں، آپ مر جائیں گے میں تب بھی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ کیا ایسی بات کوئی غیر مسلم کسی دوسرے کو کہہ سکتا ہے؟ یہ فطرت اسلام کے اندر رکھی گئی ہے کہ ہم زندگی کے اندر بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ موت آنی ہے تو اللہ ہمیں عزت والی موت عطا فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے ایسے جنہوں نے اپنے ماں باپ کی قبروں کے ساتھ اپنی قبر کی جگہ رکھوائی ہوئی ہے کہ جب ہم مر جائیں تو یہاں دفنانا ہمارے باپ کے ساتھ ہے نہیں؟ دکھاؤ ذرا دنیا میں کسی اور کو جس میں یہ ظرف ہو۔ تو میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں ان باتوں پہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم سے خوف زدہ ہونے والی نسل ہی نہیں جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ خوف تو اسی وقت ختم ہو گیا جب رسول اللہ کا دامن پکڑ لیا تھا، خوف تو ختم ہو گیا تھا اسی دن۔ خوف کی جگہ یقین آ گیا، اعتماد آ گیا، محبت آ گئی، ہمت آ گئی اس کی جگہ پر۔ تو اس لیے آپ اعتماد رکھیں اس بات کے اوپر کہ انشاءاللہ ایک صحابی نے آ کے اللہ کے نبی کو کہا یا رسول اللہ فلاں غیر مسلم آپ کا نام لے کے آپ کا نام بگاڑ کر یہ بات کہہ رہے ہیں، فرمایا میں محمد ہوں اور میری شان اللہ نے بڑی کی ہے پوری کائنات میں، وہ میری برائی نہیں کر سکتے، وہ جو نام بگاڑ کے کر رہے ہیں اس کی کر رہے ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی رتی برابر کمی نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے غیر مسلم کہ آپ یہ بتائیں کہ فلاں فلاں نعوذ باللہ جو الزام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق اس کے متعلق صفائی دیں۔ میں کہا کن کو صفائی دیں؟ پروٹوکول میں کوئی برابر ہوگا تو اس کو صفائی دیں گے نا جی۔ قرآن نے کہا ہے نا جاہلوں سے بحث نہ کرو، قرآن نے کہا نا جاہلوں سے بحث نہ کرو۔ وہ جاہل کون ہے جی؟ لوگوں نے کہا جاہل وہ ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جس کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے، جس کو ہاتھ دھونے نہیں آتے، جس کو سواری میں بیٹھنا نہیں آتا۔ نہیں، قرآن نے کہا یہ جاہل نہیں ہے، قرآن نے کہا بڑھیا کپڑے کپڑے والا، بڑھیا سوٹڈ بوٹڈ، بڑھیا داڑھی والا جو اپنی غلط بات پر اڑ گیا ہو، قرآن نے کہا یہ جاہل ہے، اس کے ساتھ بحث نہیں کرتے ہیں۔ ہم جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، ہم اپنے عقیدے پر پکے ہیں۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی صرف ہم ہی نہیں، پوری دنیا کے 1.5 ارب مسلمان رسول اللہ کی شان کے لیے کیا کم نہیں ہیں؟ ہم ہندی بولنے والے، پنجابی بولنے والے، ملیالم بولنے والے، فرینچ بولنے والے، جرمن بولنے والے، اسپینش بولنے والے، پوری دنیا کی کوئی ایک زبان تو بتاؤ جس میں ہم نے یہ کبھی نہ کہا ہو کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ بتاؤ تو صحیح، ارے کوئی ایسا لاؤ تو صحیح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پوری کائنات میں ہر رنگ اور نسل کے محبت کرنے والے لوگ جس کی صفوں کے اندر کھڑے ہو۔ ہے کوئی ذات؟ تبھی تو اللہ نے محبت میں کہا نا قل ان کنتم تحبون اللہ، اور فرمایا اے دنیا والو، اے مسلمانوں تم کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، اور فرمایا جس کو میرے رسول اللہ سے محبت ہے اس کو اللہ سے محبت ہے، جاؤ رسول اللہ کا پلہ پڑھ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو ایسی باتوں سے گھبرایا نہ کریں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ کوئی پریشان نہ ہوا کرے، اپنی جگہ اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ رسول اللہ نے اگر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو کوئی مٹانے کی بات کرے، 10 سنتوں پہ اوپر عہد کر لیجئے کہ آج سے فلاں سنت بھی ادا کرنی ہے، فلاں سنت بھی ادا کرنی ہے، فلاں سنت بھی ادا کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ ہاں، بس یہی اسلام ہے
کہ ہم اپنے عقیدے سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ ایک صاحب مجھے ملے، وقت بھی ہو گیا، چھوٹا سا قصہ سنو۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک میری دکان پہ ابھی یہاں سامنے کی بات ہے، کہتے جی ایک گاہک آیا، اس کے 500 روپے گر گئے، تو دوسری عورت کھڑی تھی، اس نے 500 روپے اٹھا لیے، اٹھا کے دکان میں سے نکل گئی باہر۔ اب دکاندار اس کے پیچھے پیچھے کہ بھیا یہ تیرے نہیں ہے، اس کے وہ مان ہی نہیں رہی، بڑی زبردستی دلوائے۔ وہ یہ بات مجھے بتا رہے تھے تو ایک مسلمان آیا تو اس نے کہا یہ 500 روپے سڑک سے ملے، کوئی اور اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ حلال کے ہیں حرام کے ہیں؟ یہ ہم نے رکھنے کہ نہیں رکھنے؟ اندازہ لگائیں محمد رسول اللہ کی تربیت کا۔ بک بک بازیاں اور لوگ کرتے ہیں، یہاں فطرت کی بات ہوتی ہے۔ اگر اس میں ایمان ہوتا ہے اس خاتون میں تو وہ کیا اٹھاتی؟ اگر اٹھا بھی لیتی تو پوچھتی بھائی کس کے گرے ہوئے ہیں؟ ایمان نے ہم میں یہ حرارت پیدا کی ہے کہ اگر ہم کبھی نماز نہ پڑھیں تو ہمارا دل ہمیں ملامت کرتا ہے، اگر پیشاب کے چھینٹے ہمارے کپڑوں پہ پڑ جائیں ہم اپنے آپ کو ناپاک سمجھتے ہیں، اگر ہم کسی کا دل دکھا لیں ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں۔ لاکھوں برائیاں ہونے کے باوجود جو احساس گناہ محمد رسول اللہ نے ہماری چھاتیوں میں پیدا کیا ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا توڑ نہیں پیدا کر سکتی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ تو دعا کیجئے جتنی بھی باتیں آج ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔